میر محمد زاہد، اور انہی سے حضرت شاہ عبدالرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تربیت حاصل کی اور انہی سے تمام درس حاصل کیا۔ اندر آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا احاطہ ہے، اور اسی میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے خانوادے کے تمام مرد و خواتین یہیں پر دفن ہیں۔ حضرت شاہ عبدالرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ قبر ہے، اور یہاں پر کتبہ بھی لگا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں، مرقد حضرت شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ حضرت شاہ عبدالرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو عقیدہ ہے اور ان کا جو معاملہ ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ حضرت شاہ عبدالرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے کے تمام علوم پر دسترس حاصل کر لی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور توجہ دلانا چاہتا ہوں اس بات پر کہ ان کے اپنے معمولات کیا تھے۔ انفاس العارفین، جس میں حضرت شاہ عبدالرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تمام واقعات نقل ہیں، وہ کتاب، اس میں لکھا ہے حضرت شاہ عبدالرحیم دہلوی کے حوالے سے کہ کثرت سے تہجد میں نوافل پڑھتے تھے، اشراق اور چاشت کے علاوہ نماز مغرب کے بعد والدین اور بڑے بھائی کی روح کو ایصال ثواب کی نیت سے بھی 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اگر کوئی معذوری نہیں ہوتی تھی تو آپ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہتے تھے۔ 1000 مرتبہ درود شریف اور 12000 مرتبہ ذکر نفی و اثبات یعنی لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور نماز فجر سے پہلے بلند آواز سے اور کبھی آہستہ بلا ناغہ ہمیشہ یہ پڑھتے تھے، یعنی دعا اور یہ ذکر و نفی، یہ درود شریف اور ذکر اثبات و نفی۔ آپ فرماتے تھے کہ ہم نے جو کچھ پایا ہے وہ درود شریف کی بدولت پایا ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد حضرت شاہ عبدالرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور آپ دیکھیے کہ کشف و کرامات کے معاملے میں حضرت شاہ عبدالرحیم دہلوی کا معاملہ یہ ہے کہ حضرت شاہ عبدالرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ آج تجھے ایک نعمت ملے گی۔ میں 40 قدم چل کر کے شہر سے باہر نکلا، وہاں ایک فقیر رہتے تھے، ان کی زیارت کو پہنچا تو وہ کہنے لگے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جبہ شریف تبرکاً مجھ تک پہنچا ہے، اور آج رات مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ آج جو بھی سب سے پہلے میرے سامنے آئے یہ جبہ مبارک اسے دے دوں۔ میں نے وہ جبہ اس درویش سے لے لیا، یعنی حضرت شاہ عبدالرحیم دہلوی نے اس فقیر سے حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جبہ لے لیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ تو حضرت شاہ عبدالرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جبہ لینے پر انہوں نے فخر حاصل کیا، حضرت غوث پاک کا جبہ جب انہیں ایک فقیر سے ملا۔ یہ دیکھیے کہ کیا خوبصورت باتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ رمضان شریف میں روزے کی حالت میں میری اتنی سخت نکسیر پھوٹی، یعنی ناک سے خون بہنے لگا کہ میں بہت کمزور ہو گیا۔ قریب تھا کہ میں کمزوری کی وجہ سے روزہ افطار کر لیتا، اس کا مجھے بہت غم ہوا۔ اسی غم میں تھوڑی سی بے ہوشی طاری ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار پر انوار سے مشرف ہوا۔ آپ نے مجھ کو ایک تعویذ اور خوشبودار جو ہے وہ زردہ عطا فرمایا، اور اس کے ساتھ ٹھنڈا پانی بھی دیا جو میں نے خوب سیر ہو کر پیا، اور اسی غنودگی سے جب نکلا تو بھوک و پیاس بالکل ختم ہو چکی تھی، اور میرے ہاتھ میں ابھی تک زردے کی یعنی زعفران کی خوشبو موجود تھی۔ عقیدت مندوں نے احتیاطاً میرے ہاتھ کو دھو کر پانی محفوظ کر لیا اور تبرکاً اس سے روزے کا افطار کیا۔ ذرا سوچئے کہ یہ بات حضرت شاہ عبدالرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں انفاس العارفین میں یہ موجود ہے کہ ایک دفعہ حضرت شاہ عبدالرحیم دہلوی کو لمبے عرصے تک بخار آیا، یہاں تک کہ آپ زندگی سے نا امید ہو گئے۔ اسی دوران بے ہوشی طاری ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور میرا حال دریافت کیا اور فرمایا بیٹے کیسے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنی گود مبارک میں لیا، اور آپ کی خواہش کے مطابق رسول اللہ نے ان کو اپنی داڑھی شریف کے 2 بال عطا فرمائے، اور 2 بال جو عطا فرمائے وہ تکیے کے نیچے رکھ دیے، اور ان کے لیے مکمل صحت اور لمبی عمر کی دعا فرمائی۔ اسی وقت ان کو شفا حاصل ہو گئی۔ افاقے کے بعد انہوں نے چراغ منگوایا تو وہ دونوں مقدس بال شریف وہیں رکھے ہوئے تھے، یعنی تکیے کے نیچے حضور کے منہ مبارک رکھے ہوئے تھے، اور ان مقدس بالوں کی بہت تعظیم و تکریم کیا کرتے تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد محترم